अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं फैसल अजीज खान। इमरान खान का बयानिया दुनिया भर में बहुत मकबूल हुआ है और हुकूमत का बाइकआउट हो रहा है, पाकिस्तानी हुकूमत का बाइकआउट हो रहा है। जो बयानिया इमरान खान ने दिया वो बयानिया दुनिया कबूल कर रही है, और वो जो एक बयानिया था इस हुकूमत का, वो बाइकआउट हो रहा है, उसका कहीं नहीं बुलाया जा रहा है। इस हुकूमत को इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं हो रही है। एक और रिकॉर्ड बना है, इमिग्रेशन का रिकॉर्ड। ये रिकॉर्ड किसने बनाया है? इमिग्रेशन होती थी, लोग जाते थे, लेकिन इस वक्त का सिनेरियो बहुत ही एबनॉर्मल है, बहुत ही ज्यादा एबनॉर्मल है। तीसरा मामला यह है कि रिटायर्ड फौजी ऑफिसर्स, ब्रिगेडियर्स, कर्नल्स, मेजर्स, इवन जनरल्स, उनका पीटीआई में रश लग रहा है। जलसे हो रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं और वो शामिल हो रहे हैं। इमरान खान ने 2 जुलाई को पूरे मुल्क भर के अंदर कॉल दी हुई है, खुद वो परेड ग्राउंड के अंदर मौजूद होंगे, लीड करेंगे। और जिस अंदाज के अंदर इस वक्त हुकूमत की पॉलिसीज जा रही हैं, शदीद गुस्से के अंदर नजर आ रहे हैं, बहुत तेजी से उनकी मकबूलियत में एक बार फिर इजाफा देखने में आ रहा है। लेकिन सबसे पहले घूम के आता हूँ, ये हुकूमत मईशत के तौर पर जो पाकिस्तान में जो सूरत हाल है उसमें तो नाकाम हो रही है, हुई है। महंगाई को कई दर्जे इजाफा देने के बावजूद भी संभाल नहीं पा रही। और अब सुना यह है कि इसहाक डार पाकिस्तान आ रहा है, मिफ्ता इस्माइल को साइड किया जा रहा है और इसहाक डार संभालेंगे मामला को, डॉलर के मामला को संभालेंगे, जिसके अंदर वो एक्सपर्ट समझे जाते हैं। 100 रुपए पर उन्होंने डॉलर रोका था, तो अब क्या वाकई वो 170 175 पे डॉलर रोकेंगे? 112 212 से नीचे लेकर आएंगे और रोकेंगे। फिर पेट्रोल डीजल इनकी प्राइजेस में कमी करवाएंगे, खाने पीने की अशिया की प्राइजेस के अंदर कमी करवाएंगे, अद्वियात की प्राइजेस में कमी करवाएंगे, खाने के तेल के प्राइजेस में कमी करवाएंगे, जो बेरोजगारी के मसाइल है उसको हैंडल करेंगे, सीमेंट सरिया उसकी प्राइजेस में कमी फरमाएंगे। क्या करेंगे? जो इतने ज्यादा टैक्स लगे हैं, ये मईशत का जो बुरा हाल है और सूरत हाल संभल नहीं रही, इसहाक डार इसको संभालेंगे, क्या करेंगे? इस पर भी हम बात करेंगे। इसहाक डार का यहाँ आना, फिर आके सेनेट में क्या मामला होंगे। फिर तीसरा मामला यह है कि फौजी बहुत मोहब्बत करते हैं पाकिस्तानी पाक फौज के ऑफिसर से, जो रिटायर हो जाते हैं उनसे भी बहुत मोहब्बत करते हैं, जो हाजिर सर्विस होते हैं उनके लिए जान देते हैं। और चूंकि पाकिस्तान 40 साल से हालत जंग में है, अब भी पाकिस्तानी जवान दहशतगर्दों से मुकाबला कर रहे हैं और शहीद हो रहे हैं, और रेगुलर बेसिस के ऊपर पाकिस्तानी फौज कुर्बानियां दे रही है। तो पाकिस्तानी कौम की मोहब्बत फौज के साथ ये है, इस तरह है। लेकिन सियासी मैदान के अंदर थोड़ा मुख्तलिफ रुख है। पाकिस्तान के तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ, जब से पाकिस्तान बना है, कि किसी सियासी जमात के अंदर इस भरपूर अंदाज के अंदर पाक फौज के रिटायर्ड ऑफिसर्स, वो कैप्टन हो, मेजर हो, कर्नल्स हो, ब्रिगेडियर्स हो, इवन जनरल्स हो, वो इतनी बड़ी तादाद के अंदर किसी पार्टी के अंदर आना शुरू हो जाए, रश लग जाए, रश, और वो बोलने लगे उस पार्टी के लिए, उस पार्टी की पॉलिसी के हक में बोलने लगे, उस पार्टी के लीडरशिप के लिए बोलने लगे। ऐसा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ, ये पहली बार हो रहा है। पीटीआई के लिए रिटायर्ड फौजी ऑफिसर जो अपने आप को दूर रखते थे सियासत से, वो ना पीपल्स पार्टी के करीब जाते थे, ना वो मुस्लिम लीग नून के करीब जाते थे, इक्का दुक्का सामने आते थे, वो भी तज्जिया वज्जिया दिया करते थे, सियासत में बहुत ही कम आते थे, क्योंकि इतनी लंबी भारी सर्विस, मेहनत वाली सर्विस के बाद, रिटायरमेंट के बाद वो अपना प्रोफेशनल जिंदगी गुजारते थे, सियासत की तरफ नहीं आते थे। ये पाकिस्तान में एक रिकॉर्ड बना है, रिकॉर्ड बन रहा है, और हम देख रहे हैं कि रिटायर्ड फौजी जनरल्स, साबिक आईएसआई के डीजी, ब्रिगेडियर्स, कर्नल्स, वो मुजाहरे कर रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, वो सामने आ रहा है। उनको एक नुक्ता नजर है, एतराज भी किया जा सकता है उसके नुक्ता नजर से उनके, लेकिन पॉपुलर नुक्ता नजर के साथ वो इस वक्त खड़े हैं। ये पाकिस्तान में इससे पहले रिकॉर्ड नहीं बना, कभी भी नहीं बना। एक भारी भरकम रश हम देख रहे हैं, और पीटीआई के जो इस वक्त ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं मुल्क भर में, उसमें जो कैंडिडेट्स हैं वो रिटायर्ड फौजी ऑफिसर्स ज्यादातर हैं, और उनके हक में फिर ज़ाहिर फौजी ऑफिसर्स आ रहे हैं। तो ये जो रिटायर्ड फौजी ऑफिसर्स हैं, इसके अलग कि उनका नैरेटिव क्या है, लोग उस पर कितना एतराज करते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन एक रुझान ये देखने में आया है कि अगर रिटायर्ड फौजी ऑफिसर्स मेन स्ट्रीम पार्टीज के अंदर, जो ज़ाहिर इमरान खान का इस वक्त जो नैरेटिव है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, खुददारी का, पाकिस्तान को आगे ले जाने का, चोरों डाकुओं को अंदर पकड़ के रखने का, इनसे पैसा वापस लेने का, और जो उन्होंने कहा वो सब कुछ हुकूमत ने किया। नैब को खत्म करना, एफआईओ को हैंडल करना, ब्यूरोक्रेसी को जिस तरह से
ہینڈل کیا ہے اس حکومت نے, اور الیکشن میں بلدیات میں آپ نے دیکھ لیا خونی الیکشن جو ہے کس طرح سے آفس نے ساتھ دیا ہے, کس طرح سے پولیس کو استعمال کیا ہے. الیکشن ریفارم سے متعلق تو اتنا بڑا فیصلہ آ گیا, چیف الیکشن کمیشنر کو ریزائن کر دینا چاہیے. جو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا 5 کی 5 سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو واپس مل گئی ہیں, وہاں تو حمزہ شہباز صاحب فارغ ہی ہو گئے. وہ اپیل میں جائیں بالکل جائیں, لیکن جو گیم ہے وہ جو عمران خان کہہ رہے تھے کہ زیرو رسپانسبلٹی اور کریڈیبلٹی ہے الیکشن کمیشن کی, وہ آج ثابت ہو گئی ہے. تو اس سارے صورتحال میں جو ساری باتیں کر رہے تھے تو ریٹائرڈ فوجی آفیسرز سپورٹ کر رہے ہیں اس سارے نیریٹو کو. اور میرا خیال ہے سب کو آزادی ہے سیاست کے اندر آنے کی بھی, اور سیاست میں آنے کے بعد نقطہ نظر کی آزادی بھی. تو یہ ایک سالڈ قسم کی ایک چیز بن رہی ہے پاکستان کی تاریخ میں. آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر ریٹائرڈ فوجی آفیسرز کسی سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں اور کھل کر سامنے آ رہے ہوں. یہ پاکستان کے لیے اچھا ہے, یہ پاکستانیوں کے لیے, پاکستان کے لیے اچھا ہے, کیونکہ جو ان کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, جتنا وہ فوکس ہوتے ہیں, جتنا وہ مضبوط ہوتے ہیں, جتنا ان کے اندر ڈسپلن ہوتا ہے. سیاسی جماعتوں کو اسی چیز کی ضرورت ہے. سیاسی جماعتوں کے اندر ڈسپلن نہیں ہوتا, کرپشن ہوتی ہے, فیورٹزم ہوتا ہے, معاملہ ٹھیک نہیں چل رہے ہوتے, کوئی بھی جماعت ہو انکلوڈنگ پی ٹی آئی. تو جب ایسے ڈسپلن لوگ آئیں گے اور وہ اس پاکستان کے دل درد اور خواب کے ساتھ آئیں گے جو عمران خان کی فلسفی کے ساتھ چل رہا ہے, تو یہ ایک بہت ہی زبردست اضافہ ہے. اب دیکھتے ہیں اس کے کیا رزلٹ آتے ہیں. امیگریشن, یہ پچھلے 8 مہینوں میں, خاص طور پر پچھلے 3 مہینوں میں پاکستان کے قیمتی ترین لوگوں نے امیگریشن اپلائی کرنا شروع کیا. آج تک کبھی پاکستان کی 70 تارہ تاریخ, ایک ٹائم تو تھا لوگ آن ارائیول پہنچ جایا کرتے تھے امریکہ, یو کے, وہ کہہ جگہ بھی ویزوں کی ضرورت چکر ہی نہیں تھی. لیکن جب پچھلے 20 سالوں سے یہ امیگریشن کا سلسلہ شروع ہوا ہے, خاص طور پہ کینیڈا کا اور یو کے کا, اب یورپین کنٹریز میں بھی شروع ہو گیا اور ممالک میں بھی شروع ہو رہا ہے. امریکہ کے گرین کارڈ کے لیے, امریکن امیگریشن اور ویزے کے لیے. اس وقت سینیریو یہ ہے کہ پچھلے 3 ماہ کے اندر جو پاکستان کے قیمتی چہرے ہیں, قیمتی لوگ ہیں, قیمتی ذہن ہیں, خوبصورت لوگ ہیں, وہ فرسٹریٹ ہو کے اس حکومت کی پالیسیز سے امیگرینٹ بننا چاہتے ہیں, یہاں سے اپنی فیملیز کو لے جا رہے ہیں, یہاں سے اپنے, اور جو اپلیکیشنز سبمٹ ہوئی ہیں, جو ہو رہی ہیں, میری بہت ہی ایکسپرٹ سے بات ہوئی, اس وقت ان کی لاٹ لگی ہوئی ہے. آئلٹس کا ایگزام کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ 7.5% 7% داخلے کے لیے وہ کہتے ہیں فیس جمع کراؤ, آ جاؤ. 3 مہینے, 4 مہینے, 6 مہینے کے اندر نیشنلٹی اور PR کارڈز والی آفرز آ رہی ہیں. سارے پاکستانیوں کو یوں کھینچ رہے ہیں. پھر پاکستان کے جو صنعت کار ہیں وہ بھی بھاگنے کو تیار ہیں. گیس آپ نے مہنگی کر دی ہے, بجلی آپ نے مہنگی کر دی ہے, ڈیزل آپ نے مہنگا کر دیا ہے, سیلریز لوگوں کو دے نہیں پا رہے ہیں, ایکسپورٹ پاسبل ہی نہیں ہے پاکستان ایکسپورٹ کر سکے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں, میں حیران ہوں. کچھ لوگوں سے میری ملاقات ہوئی, وہ صنعتوں سے جتنے لوگ نکالے ہیں, میں 1-2 دن کے اندر ولاگ کروں گا, کراچی کی صنعتوں سے لوگ نکالنا, فیصل آباد کی صنعتیں, لاہور کی صنعتیں, شیخوپورہ کی صنعتیں سے کر نہیں پا رہے ہیں کام. 30 ہزار, 20 ہزار, 40 ہزار لوگوں کو بے روزگار کیا گیا اور کیا جا رہا ہے. میں وہ کلپس بھی دکھاؤں گا آپ کو, چیزیں بھی دکھاؤں گا آپ کو. بڑی بڑی کمپنی جو پاکستان کے لیے ایکسپورٹ کرتی ہیں وہ نہیں کر پا رہے ہیں. وہ نہ صرف نہیں کر پا رہی ہیں بلکہ اپنے آپریشن یہاں سے بند کر کے وہ سوچ رہی ہیں اپنے آپ کو ریلوکیٹ کریں, بنگلہ دیش چلے جائیں. بہت ساری کمپنیاں بنگلہ دیش جانے کی طرف سوچ رہی ہیں, بہت سارے ٹرکی جانے کے لیے سوچ رہی ہیں. بڑے بڑے صنعت کار یہاں سے امیگرنٹ ہو رہے ہیں. لوگ کینیڈا جا رہے ہیں, لوگ سائپرس جا رہے ہیں, لوگ ٹرکی جا رہے ہیں, لوگ امریکہ جا رہے ہیں, لوگ برطانیہ جا رہے ہیں. یہاں کی امیگریشن پالیسیز کے اندر جو تیزی سے اضافہ ہوا ہے اپلیکیشنز کے اندر, جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا گیا. تو قیمتی ذہن جب چلے جائیں گے, قیمتی لوگ چلے جائیں گے, سرمایہ کار اپنا سرمایہ لے جائیں گے, اس بھرپور انداز کے خفیہ ٹیکس رجیم اور جس انداز کے اندر مہنگائی کا ہے, تو وہ کمپٹیشن نہیں ہو سکتا. پاکستان کی گارمنٹس ایکسپورٹ نہیں ہو سکتی, نہیں بن سکتی. جو ماہرین ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جولائی کے اینڈ میں بالکل بند ہو جائے گا پاکستان کا ایکسپورٹ, بالکل بند ہو جائے گا. پاسبل نہیں ہے اگست کے اندر پاکستان ایکسپورٹ کر سکے. یہ جو $25 بلین خالی ایک مہینے میں ایکسپورٹ ہوا تھا پاکستان کا, پھر $32 بلین تک ایکسپورٹ پاکستان کا چلا گیا تھا. $3.25 بلین اس سال فیبروری کے اندر رپورٹ ہوا تھا گارمنٹس کا. یہ ریکارڈ اب ہسٹری ہو گئے. اب پاکستان کے اندر کوئی ایسی چیز بننے نہیں جا رہی ہے. یہ وہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. امیگریشن کی پالیسیز, لوگ باہر بھاگ رہے ہیں, سرمایہ کار باہر بھاگ رہے ہیں, حکومت کے پاس پالیسی نہیں ہے. اس آگ ڈال آ کے کیا کریں گے. فوجی آفیسرز کا PTI میں آنا سیاسی صورتحال کو مضبوط کرنا ہے یا یہ خوف کی علامت ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں بتائیے گا. اور سب سے امپورٹنٹ, یہ جو حمزہ شہباز صاحب ہیں یہ فارغ ہو رہے ہیں تو پھر پنجاب کے اندر کیا ہوگا؟ اوور آل پکچر پاکستان کی روزانہ کی بنیاد کے اوپر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, لیکن سب کو انتظار ہے کہ 2 جولائی کو عمران خان صاحب
پریڈ گراؤنڈ کے اندر جو خطاب فرمائیں گے اور پھر پورے پاکستان کے اندر جو جلسے جلوس ہوں گے اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے، اتنی بھاری مہنگائی کے بعد کیا امپیکٹ آتا ہے. تو لوگوں کو ایک نئی چیز نظر آئی ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ پاکستان سے جا رہے ہیں، جو ریٹائرڈ فوجی آفیسرز ہیں وہ پی ٹی آئی میں سیاست میں آ رہے ہیں، جو اس وقت کی رجیم ہے انہوں نے اپنی خون خار قسم کی پالیسی چلا کے بلدیاتی انتخابات کے اندر خون خرابہ کیا ہے اور وہ سیٹیں جیت گئے ہیں. اور جو مظلوم پاکستانی ہے وہ پس رہا ہے. ایک صاحب نے کہا کچھ ہونے والا ہے، خاموشی ہے، کچھ ہونے والا ہے. کیا ہونے والا ہے؟ گفتگو انہوں نے بہت ساری فرمائی تھی. بول پر بھی وہ باتیں نہیں ہو سکتی ہیں اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں یہاں یوٹیوب پر بھی نہیں کر سکتا ہوں، لیکن میری کوشش ہوگی آنے والے ولاگس کے اندر کسی طریقے سے وہ میسج کنوے کروں جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گا. پاکستان زندہ باد.